نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ حقیر پر تقصیر فقیر مسعود مہدی جنجوعہ تمام امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کے اندرون و بیرون ملک شہریوں سے مخاطب۔ آج جو ہماری حالت یہ بنی ہوئی ہے، ہم جس بات کے لیے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اس کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ ہم مسلمان ہو کر مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ، اگر جب میں آپ کہتا ہوں تو اس کا مطلب میں خود اس میں شامل ہوں، اگر ہم اس بات کے اوپر ذرا غور کریں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر، کہ کیا ہم وہ مسلمان ہیں کہ جس کا ہمیں قرآن میں حکم ہے؟ یہاں کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ہم نے گناہ کیا اور اس کے بدلے میں ہم نے جناب کچھ نیکیاں بھی کر لیں، اچھائیاں بھی کر لیں، تو اس اچھائیوں سے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس اچھائیوں سے اس گناہ جو ہے اس کی سزا میں شاید کچھ کمی آ جائے گی۔ یعنی اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان ساری اچھائیوں سے، گناہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ یہ بات سمجھنے والی۔ ہم نے فرقے بنا لیے، ہم نے مسلک بنا لیے، ہمارے علماء اور ہمارے اسکالرس جب بھی بات کریں گے کہ وہ سنی اور شیعہ کے اوپر بات کریں گے، بریلوی اور دیوبندی کے اوپر بات کریں گے، اہل حدیث کے اوپر بات کریں گے، وہابیوں کے اوپر بات کریں گے،
اب ان کے اندر اگر چلے جائیں ذرا دیکھیں غور سے، تو شیعہ ہیں تو ان میں کتنے فرقے ہیں، ان کے کتنے مسلک، سنی ہیں تو ان کے کتنے مسلک ہیں۔ پہلے تو مقلد اور غیر مقلد کی ہم نے جناب پتہ نہیں کہاں سے شروع کر دی۔ پہلی صدی ہجری کے آخر اور دوسری صدی حاضر ہجری کے آغاز میں 5 بہت بڑی شخصیات تھیں، 6۔ جناب احمد، جناب محمد باقر صاحب امام، جناب احمد صادق، جناب امام ابو حنیفہ، جناب امام مالک، جناب امام احمد بن حنبل اور جناب امام شافعی۔ اب ان میں سے 5 جو ہے بات جناب امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ۔ بڑی سیدھی سچی سی بات ہے۔ اب اس سے یہ بات سامنے آئی کہ یا تو امام جعفر صادق نے جو پڑھایا امام ابو حنیفہ وہی لے کے آگے چلے، یا پھر امام ابو حنیفہ نے جو کچھ امام جعفر صادق سے سیکھا اس سے وہ ہٹ کے کسی اور استاد کے پیچھے لگ گئے، لیکن وہ استاد سامنے کوئی نہیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ امام جعفر صادق نے حضرت امام ابو حنیفہ کو پڑھایا وہ تو درست تھا، لیکن امام جعفر صادق کی جو تعلیمات تھیں ان کو بعد میں بدل دیا گیا۔ تیسری تو کوئی صورت نہیں۔ یہ جتنی شخصیات میں نے کہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہم اثر ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے۔ کچھ رفع یدین کرتے تھے لیکن ہاتھ باندھتے تھے، اور کچھ رفع یدین کرتے تھے اور ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو رفع یدین نہیں کرتے تھے لیکن ہاتھ باندھتے تھے صلاۃ کے اندر۔ یعنی اس کے اندر کسی نص قرآنی کی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو رہی تھی۔ اور جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ ان تک یہ جو طریقہ کار پہنچا صلاۃ کو ادا کرنے کا، ان سب طریقوں پر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان میں سے کسی نہ کسی وقت میں یہ طریقہ اپنایا، اور جن کی تعداد اس وقت بھی زیادہ ہے
وہ طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ کے آخری دور میں جو اپنایا وہ ہے، جس کو اس وقت کے صحابہ اکرام نے اپنا لیا، جس کی آگے پھر اس کی وہ ہوئی۔ اب بہت سارے ملکوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کے اندر فرق ہے، تو ہوا کیوں کہ جس وقت اس صحابی کو کسی کو بھیجا گیا کہ وہاں اس علاقے میں جا کے تبلیغ کرو، تو جو طریقہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہوا تھا، وہ اسی طریقے کو لیٹسٹ ماڈل کو لے کے وہ دوسری جگہ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے وہی کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کو یہ نہیں ہے کہ سفر جو ہیں وہ بالکل ساتھ تھے۔ آج تو اب جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں، میں ادھر بول رہا ہوں اور آپ کے پاس یہ آواز جا رہی ہے، جب چاہیں اب ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، فاصلے سمٹ گئے۔ اس وقت تو فاصلے سمٹے ہوئے نہیں تھے، کئی سال لگ جاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ملائے اور جاتے آتے۔ مہینوں کے سفر تو خیر بہت عام تھے، کیونکہ ہم اس وقت کوئی برق رفتار گاڑیاں بھی نہیں تھیں، اونٹوں کا سفر تھا یا گھوڑوں کا سفر تھا، بحری سفر تو محدود چند تھا۔ تو اس میں ذرا بات دیکھیے گا، ذرا سوچیے گا اور سمجھیے گا کہ ہم باقیوں سے الگ کیوں ہیں، باقی سارے ہمارے خلاف کیوں ہیں۔ اس لیے ہمارے خلاف ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بات ختم ہو گئی۔ ہم سب کے سب متاع دنیا کے لیے لے گئے، ہمیں اپنا معیار متاع دنیا بنا دیا ہے۔ ہم نے مسجد میں جانے والوں کو ڈی گریڈ کر دیا ہے۔ ہم مسجد میں جب جاتے ہیں اور ہمارا کچھ عہدہ بھی ہے، تو ہم اس کر و فر کے ساتھ اس مسجد میں جاتے ہیں۔ ہم اقرۃ الصلاۃ نہیں، ہم جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، حکم ہے اقرۃ الصلاۃ کہ صلاۃ کو قائم کرو، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اقرۃ الصلاۃ ہے کیا کہ اس کے دو حصے، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ ہم پہلے تو حقوق اللہ ہی پورے نہیں کرتے تو مسلمان کائے کے ہیں۔ اور حقوق اللہ پورا کرنے کے بعد جو کچھ وہاں سے حاصل ہوا ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو کچھ وہاں سے مانگنے گئے تھے، کیا مانگنے گئے تھے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مانگنے گئے تھے۔ تو جن کا راستہ مانگنے گئے تھے وہ تو پائے دنیا میں ہیں۔ اب دنیا میں جا کے ان کا راستہ نہیں اپناؤ گے تو تمہاری یقین الصلاح کہاں سے آئے گی؟ اور وہ جو ان کا جا کے مطلب ہے کہ راستہ ان کا اپنا کے دیکھو گے تو وہی حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ بڑی سیدھی سادھی سی بات ہے، اس کے اندر میں نے کوئی آپ کے لیے سامنے مشکل نہیں رکھی ہے۔ تو نماز کا پڑھنا چھوڑیے، اقیم الصلاۃ کی طرف آئیے، پھر آپ کو ہوگا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ملے گا آپ کو، پھر آپ آگے بولیں گے۔
پھر آپ کو نا امیدی کی بات نہیں ہوگی، پھر آپ کریں گے عمل کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ آپ کا مقدر ہے، اسی کو چلانا ہے، اور یہ باتیں آگے پھیلانی ہیں۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام الخیر الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔